اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایسا پیارا دین ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کو اللہ پاک نے ایسے پیارے اخلاق عطا فرمائے، ایسی پیاری سیرت عطا فرمائی۔ جیسے کہا گیا نا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ریاست کے حقوق اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس تک کی جو ہے وہ تربیت عطا فرمائی ہے۔ جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے، بچوں پر شفقت، یتیموں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھتے ہیں، آپ کے ارشادات پڑھتے ہیں اس موضوع پر، اس اخلاق کریمانہ کا جب یہ انداز پڑھتے اور دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اگر اپنا لی جائیں تو ایک ایسے خوبصورت معاشرے کا تصور ابھرتا ہے، ایسی پیاری سوسائٹی کا تصور ابھرتا ہے کہ جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارتا ہو، کوئی کسی کو گالی نہ دیتا ہو، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کے پیسے نہیں دبا رہا، کوئی کسی کا قرضہ نہیں دبا رہا، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کو لباس دے رہا ہے، کوئی کسی کی جو ہے وہ مالی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہو، بیواؤں کا سہارا بنا جا رہا ہو اور غریبوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی، نفاست، اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا، اپنے وطن کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے محلے کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے لباس کو، اپنے انداز کو صاف ستھرا رکھنا، خوشبو کا استعمال کرنا، ایک سی پیاری سوسائٹی کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا، کرپشن نہیں ہو رہی، بدعنوانی نہیں ہو رہی، رشوت کا لین دین نہیں ہو رہا، سودی کاروبار نہیں ہو رہا، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا جا رہا، ہر ایک دوسرے کو عزت دے رہا ہے، آنر دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، ٹالرنس، برداشت لوگوں کے اندر ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس کی تذلیل کرنے کی بجائے عفو درگزر سے کام لیا جا رہا ہے۔ سخاوت ہے، عفو درگزر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا، غصہ پی جانا ہے، نرم دلی ہے، حکمت عملی ہے، تدبر ہے، مسکراہٹ ہے، مسکرانا سنت۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں اگر اپنا لی جائیں، کیسا پیارا معاشرہ ہمارا ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ موضوعات ہم لے کر آئیں، عفو درگزر، وعدے کی پابندی، امانت کا خیال رکھنا، حلم، بردباری، نرمی، شفقت، یتیموں پر شفقت، بچوں سے پیار، عورتوں کے حقوق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی مبارک ادائیں جو ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے مبارک اخلاق کا پیارا پہلو جو آج ہمیں یہاں ذکر کرنا ہے وہ ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیز بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو خام خواہ کی تکلیف دینا، تنگی دینا، اپنے رائٹس کا ہر ایک کو فکر، اپنی ڈیوٹیز کو نبھانے کی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی ہماری بہت پیاری تربیت فرمائی ہے۔ کیا پیارا انداز ہے،
ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں اللہ پاک کا حکم پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ عن قریب ہمسایہ کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ یعنی اتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے، اتنا جبریل امین نے آ کر اللہ پاک کے احکام مجھے پہنچائے ہمسائے کے بارے میں کہ مجھے گمان ہو رہا، مجھے یہ لگا کہ عن قریب ہمسائے کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے، یہ بندے کا جو مال اس کے انتقال کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو اس میں ہمسایوں کا بھی حق رکھ دیا جائے گا، اتنا ہمسائے کا حق ہوتا ہے۔ اب ایک اور روایت بڑی اہم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ ذبح کر دی گئی۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے دریافت کیا کیا تم نے اس میں سے ہمارے غیر مسلم ہمسائے کو کچھ بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ عن قریب ہمسایہ کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ اس روایت میں ایک چیز واضح کی گئی ہے تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے کہ ذمی کافر کو زکوٰۃ وغیرہ صدقہ واجبہ کے علاوہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، البتہ حربی کافر کو صدقہ نافلہ بھی نہیں دے سکتے، اور اس وقت دنیا میں تمام کافر حربی ہیں، لہٰذا انہیں کسی بھی قسم کا صدقہ نہیں دیا جا سکتا، تو قربانی کا گوشت بھی نہیں دیا جا سکتا، چونکہ اسلام نے یہ حقوق عطا کیے ہیں نا۔ تو پڑوسی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ کی پروردہ ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر پڑوسی کا بھی صرف ایک حق ہے، وہ حق پڑوس ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا ہم انہیں اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو اپنی قربانیوں میں سے کچھ بھی نہ دو۔ یعنی یہ جو حقوق ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب اللہ پاک جل شانہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس نے اپنے لیے یہ حقوق کا دروازہ ہی نہ کھولا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ایک مسلمان معاشرے کا حسن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ جہاں ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں، بلا وجہ ان کو تنگ کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینے کا معاملہ کرتے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کو ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور روایت میں ایک شخص کے بارے میں بیان کیا گیا، بڑی توجہ سے سننے والی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں اپنے پڑوسی کی، نیبر کی شکایت لے کر حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا سامان راستے پر ڈال دو۔ اس نے اپنا سامان راستے میں ڈال دیا، لوگ وہاں سے گزرتے تو اس کے پڑوسی پر لعنت کرتے۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ عرض کی مجھے لعن طعن کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے پہلے اللہ نے تجھ پر لعنت بھیجی۔ اس نے عرض کی آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص جس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر شکایت کی تھی، اب وہ حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنا سامان اٹھا لو، تیری تکلیف اللہ نے دور فرما دی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے ہمسایوں کو، اپنے نیبرز کو
تکلیف دیتے ہیں، اور اس تکلیف دینے کے کئی جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کو بلا وجہ ستانا اور ان کو تنگ کرنا، اچھا پھر بعض اوقات اپنی دیوار بنانے کے لیے، اپنی کنسٹرکشن کرنے کے لیے ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے دروازے کا، ان کی گزرگاہ کا، ان کی گلی کا، ان کے راستے کا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہاں تک تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار اونچی کر کے تکلیف نہ دو، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہوا نہ روک دو۔ بعض لوگ اپنے گھر کا دیکھتے ہیں، ساتھ والوں کا خیال نہیں کرتے، ہمسایوں کا احساس کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی بلڈنگ اونچا کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ کریں کہ ان کی بلڈنگ کو نقصان ہو، ایسا نہ کریں کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ آپ کے مردوں کی نظر جاتی ہو۔ بعض غریب محلے دار ہوتے ہیں، اب جب اپنا گھر اونچا کرنا تو پردہ ایسا کریں کہ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے وہ مردوں کی نظر ان کے گھر کی عورتوں پہ نہ پڑے۔ اپنی گلی آپ اونچا کرنا چاہتے ہیں، پانی سارا ان کے دروازے کے آگے کھڑا ہو جائے گا، آپ یہ نہیں سوچتے؟ اپنے گھر سے پانی آپ نے آگے نکال دیا، اپنے گھر کا کوڑا ان کی طرف ڈال دیا، ان کا بھی تو گزرنے کا راستہ ہے۔ ان کے گھر کے نمازی نکلیں گے تو ان کے کپڑے نہیں گندے ہوں گے۔ آپ اپنے کوڑے کو ادھر پھینک رہے ہیں، اپنا کیچڑ ادھر پھینک رہے ہیں، اپنی گلی، اپنا دروازہ اونچا کر رہے ہیں، اس کا تو خیال کریں کہ اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے تو نہیں آپ مطلب پرابلم کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ چیزیں مطلب کامن سینس کی چیزیں ہیں، اور یہ اخلاق کریمانہ میں اس کا درس دیا گیا ہے۔ آج گاڑی دھوئیں گے، پورے محلے کو پرابلم میں ڈال دیں گے۔ اب اپنے گھر کی بلڈنگ میں کچھ کنسٹرکشن کرنے لگے ہیں، کچھ تعمیرات کرنے لگے ہیں، کوئی اس کا ایک وے تو بنائیں۔ اب آپ نے کھلی اجازت دے دی ہے ٹرالی والے کو، ٹرالر والے کو، کہ جو جیسے جہاں چاہے بجری کا ڈھیر لگا جائے، جہاں چاہے ریت کا ڈھیر لگا دے، جہاں چاہے اینٹوں کا ڈھیر لگا جائے، جہاں چاہے بلاکس آ کے رکھ دے۔ باقی نیبرز ہیں، محلے والے، ان کا گزرنا، ان کی عورتوں کا گزرنا، افراد کا گزرنا، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی نا۔ آپ اپنا تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام کروانا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ لوگوں کے راستے تنگ نہیں کیے جاتے، لوگوں کا راستہ بند نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو پرابلم میں ڈال کر آپ اپنے لیے آسانیاں دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کی تکلیف کا کون احساس کرے گا؟ ہمسایوں کے حقوق کو سمجھیں۔ پھر ان کی جگہ پہ قبضہ کر لینا، گلی میں مطلب ان کی گاڑی کھڑی نہیں ہو پاتی، آپ اپنا تھڑا اتنا بڑا کر لیا، اتنے سٹیپس آگے بڑھا لیے، ان کے لیے پرابلم کریٹ کر دی، پارکنگ ایسی کر دی ان کے دروازے کے آگے کہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اپنے مطلب ہے ہمارے اخلاق سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ پارکنگ کرتے ہوئے، کوڑا ڈالتے ہوئے، اپنی صفائی کرتے ہوئے، کنسٹرکشن کرتے ہوئے، اپنا جو ہے وہ گھر کی کوئی چیز بناتے ہوئے، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو تو تکلیف نہیں ہو رہی۔ پھر ایک چیز کامن ہے، اس کو آپ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، کامن چھوڑی ہوئی گلی، کامن چھوڑا ہوا راستہ، کامن چھوڑی ہوئی چیز، اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ہمسائے کا حق کیسے دبا جائے گا؟ آپ کو یہ ظلم و زیادتی نہیں لگتا؟ حق تلفی نہیں لگتا؟ ناانصافی نہیں لگتا؟ آج دنیا میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے تھوڑی پاور ہو، سورسز ہوں، یا آپ تھوڑا اپروچ والے ہوں اور اس کو ڈانٹ کے جھڑک کے دبات کے بٹھا دے، لیکن اللہ کریم جل شانہ ہمسایوں کو زیادتی کرنے، ستانے والوں کے لیے کس قدر جو ہے وہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا جس سے اس کا ہمسایہ تنگ تھا، پھر کیا انداز اس کو بتایا، نہیں اس میں یہ بھی ہے کہ گالم گلوچ، لڑنا جھگڑنا، عورتیں الگ لڑ رہی، مرد الگ لڑ رہے، یہ چیزیں بھی منع کی گئی۔ صبر کریں، برداشت کریں۔ پھر ایک بڑا حکمت والا انداز اس میں سکھایا گیا اور اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ پاک کی ناراضی تجھ پر ہوئی، اللہ نے تجھ پر معاذ اللہ لعنت بھیجی جب تو نے اپنے ہمسائے کو اذیت دی، اتنا وہ ست گیا کہ بارگاہ رسالت میں شکایت لے کر حاضر ہوا۔ تو نہ کسی کو اتنا ستائیں، نہ اتنا کسی کو اذیت دیں، نہ کسی کو تکلیف دیں۔ خام خواہ باز لڑتے رہتے ہیں، محلے والے کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ کئیوں کے گھر کے سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کام کروا رہے ہیں، اب ان کے دروازے کے سامنے کرسیاں ڈال کے بیٹھ جائیں گے، ہاں ہاں ہی کرتے، ان کے گھر کی عورتوں کو پرابلم ہوتی ہوگی۔ شرم والے، حیا والے لوگ ایسی چیزوں کو نہیں سہ پاتے۔ خام خواہ ان کو اذیت دینا، خام خواہ ان کو تکلیف دینا، خام خواہ ان کے مطلب ایسے انداز اختیار کرنا کہ ان کا دروازہ کھلے تو نظر جائے، یا اوپر ایسی جگہ پہ سامنے والی بلڈنگ میں بیٹھنا کہ ان کے گھر کے لان میں، کچن میں، یا ان کے گھر کی بالکونی میں نظر جائے۔ حیادار لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ ان کو خرچ کر کر کے کوئی پردہ کروائے، کوئی وہ شیٹ لگوائے۔ حیادار لوگ اس کا کرتے کہ ہمارے گھر کی عورتوں پہ ہمارے گھر میں نظر نہ پڑے۔ تو آپ خود سوچے کہ میں ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہوں کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوتی ہو، ان کو پرابلم ہوتی ہو، ان کو پریشانی ہوتی ہو، نہ پریشان۔ پھر اسی طرح اپنے ہمسائے، ان کے بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے
تو اس کا یہ نہیں طریقہ کہ آپ ان کے گھر والوں کو گالیاں دینے لگ جائیں، ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، لڑنے کو چلے جائیں۔ بچہ تو بچہ ہے، آپ کے بچے سے بھی غلطی شرارت ہو سکتی ہے۔ آپ بچوں کی وجہ سے محلے والوں سے نہ لڑیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ناراضی پیدا نہ کریں۔ چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے، آپس میں مل جل کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں، کچھ بنائیں تو ان کو تحفہ بھیجیں، کچھ پکائیں تو ان کے لیے بھیجیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، اور وہ یقیناً آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انشاءاللہ عز و جل ان کی بری عادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اسلام کی محبت اور سنتوں کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، دینی ماحول کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دین کے قریب لاتی ہیں، اسلام کے ان جو ہے وہ مبارک انداز کے قریب لاتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ان کا ہمسایہ تھا، روز اپنے گھر کے، وہ غیر مسلم تھا، وہ نفرت کی وجہ سے اپنے گھر کا جو ہے وہ گند جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف ڈال دیتا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کی جو نماز کی جگہ تھی وہ تک بعض اوقات گندی ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کچھ عرصہ ایسا کیا، وہ چاہتا تھا آپ غصہ کریں، آپ آگے سے لڑیں، آپ آئیں اور جھگڑا کریں، فساد ہو محلے میں جھگڑا۔ آپ نے اتنی حلم، اتنی برداشت، ایک دن اس نے تنگ آ کے پوچھ ہی لیا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب میں یہ کرتا ہوں؟ اور میں تکلیف کیسی، تم گند میرے گھر کی طرف ڈالتے ہو، میں نے ایک وہ جھاڑو اور وہ رکھ لیا ہوا ہے، جب تم گند ڈالتے ہو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں۔ بھائی یہ جملہ بولنا تھا، اس نے کہا کہ آج میرا دل بھی دھو دیں، مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ غیر مسلم جو تھے وہ لا کے اونٹ کی اوجڑی لا کے کھول دیتے تھے، وہاں گھر میں کوڑا ڈال دیتے تھے۔ اب وہ اونٹ کی اوجڑی یا وہ جو چیزیں ڈالتے تھے وہ لا کے، اتنا کہتے ہیں ہمسایوں، کیا ہمسایوں کا یہ حق ہوتا ہے؟ اب محلے داروں سے لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کیا، فساد نہیں کیا، ان کو گالم گلوچ کے لیے نہیں، حلم، برداشت کیا، صبر کیا، اور ان میں سے پھر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو اخلاق کریمانہ کا انداز اپنائیں کہ آپ کسی کو اذیت نہ دیں، اگر کسی کی طرف سے آپ کو پرابلم آ جاتی ہے اب صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، عدم برداشت کر کے غصہ، لڑائی جھگڑا کر کے فساد برپا نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، نہ ایسا کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے، تو ہمسائے کی بکری گھر میں داخل ہو گئی۔ اب لحاف میں تھے تو ہمسائے کی بکری گھر میں داخل ہوئی، جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف گئی اور روٹی اس کے جبڑے سے کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھا سلوک کرنے کا جو حکم دیا، اس پر ہمیں مزید جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں مسلمان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کا جو انداز سکھایا گیا ہے، اس کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے، سلام میں پہل کرنے کا ثواب بیان کیا گیا، مومن کو سلام کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے درمیان سلوک کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، ہر معاملہ میں نرمی کا ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے، کمزور مخلوق پر شفقت و رحمت کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور ظالم و جفاکاروں کو معاف کرنے کا ثواب حدیث میں الگ بیان کیا گیا ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اچھی گفتگو کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور مسلمان کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنا، اس پر بھی ثواب بیان کیا گیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اس کا ثواب بیان کیا گیا۔ اپنے ہمسایوں کے لیے ہم یہ جو ہے وہ اچھا انداز اختیار کریں نا کہ ان کو اس اذیت سے بھی بچائیں، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اس پر بھی اجر بیان کیا گیا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نچلی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا، مجھ پر میری امت کے اچھے اعمال اور برے اعمال پیش کیے گئے، تو میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی پایا، اور برے اعمال میں مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو بھی پایا جسے دفن نہ کیا گیا۔
اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی یعنی تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ پاک اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ کو پایا تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ پاک کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ کین یو امیجن، یہ کتنی پیاری نیکی کہا گیا ہے۔ راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا اس بندے نے، اللہ پاک نے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص راستے کے بیچ میں پڑی ہوئی درخت کی شاخ کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں مسلمانوں کے راستے سے اسے ضرور ہٹا دوں گا تاکہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک روایت میں میں نے ایک شخص کو جنت میں ایک درخت میں تصرف کرتے ہوئے دیکھا جسے اس نے راستے کے بیچ سے اس لیے کاٹ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایذا دے رہا تھا، یعنی تکلیف دے رہا تھا۔ تو ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ راستے میں پڑا ہوا ایک درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے اسے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں اس درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے ہمسایوں کو، مسلمانوں کو اذیت سے بچانا، تکلیف سے بچانا۔ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے کوئی اسباب کر رہے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف دور کرنے پر اجر بیان کیا گیا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرنے پر اجر بیان کیا ہے۔ ان سے خندہ پیشانی سے بات کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ جی ہاں، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے، اپنے نیبرز، مسلمانوں کے دل میں جائز بات کے ذریعے خوشی داخل کرنے، اس کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ پاک قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا۔ ایک روایت میں فرمایا مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے، خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دے۔ یہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ کریں، حاجت پوری کر دیں، بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دیں، اور جناب ان کی کہیں کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو کپڑے پہنا دیے جائیں۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ پاک اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش کرنا، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اپنے نیبرز کا خیال رکھیں، ان کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آئیے ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین اور آپ کی مبارک سیرت کے انداز کو اپنائیں، حلم اپنے اندر پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، کسی سے حسد نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، نرمی، شفقت، محبت، پیار اور مسکراہٹ اور مدد کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کی جب وہ حاجتیں پوری کرنا، مدد کرنا، کام آنا، اور یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں ان پر جو ہے وہ احسان کرنا، اور اللہ پاک جل شانہ کی عبادت میں دل کو لگانا، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنا، زہد اختیار کرنا، اور اللہ پاک جل شانہ سے ایمان کی سلامتی مانگتے رہنا، یہ انداز اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اخلاق کریمانہ کے ان جو ہے وہ مبارک اوصاف کو اپناتے ہوئے ایک پاکیزہ اور ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، اس کے ذریعے بھی اخلاق کریمانہ
اپنانے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔